اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کے مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اور پھر عورت سے سچی محبت بس اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو، تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہو، لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہو۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.